السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں شوگر کے بارے میں بتائیں گے یہ کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی تعارف انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے۔ اس طرح شوگر کے بارے میں تھوڑی سی ویڈیو 2-3 آئیں گی جس میں علاج، اتھینٹک علاج اور اتھینٹک وجہ بھی انشاءاللہ، پرہیز وغیرہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اور آسانی سے آپ خود علاج کر سکیں گے۔ دیکھیں، گردوں اور مثانہ میں پیدا ہونے والی ایک علامت ہے یہ جو شوگر ہے، جس کو ذیابیطس بھی کہتے ہیں، جس میں میٹھا پیشاب کثرت سے آتا ہے اور شدت کی پیاس لگتی ہے۔ یاد رکھے، شوگر کے لغوی معنی گزرنا ہے، چونکہ شوگر کے مریض کو پانی پینے کی چند منٹ بعد ہی پیا ہوا پانی پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے یا پیشاب آ جاتا ہے، اس لیے جس شخص کو پیاس کی شدت ہوتی ہے اور پیاس کی کثرت ہوتی ہے یا پیاس کی جب شدت ہوتی ہے اور پیشاب کثرت سے آتا ہو تو اسے ہم شوگر کا مریض کہتے ہیں۔ بعض اتباع کرام جو ہمارے حکماء حضرات ہیں، ان کے نزدیک شوگر کے معنی 2 ہے، یعنی ایک ہٹ اور دوسرا رہٹ۔ بالکل یہی صورتحال شوگر کے مریض کی ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر بعد گلاس بھر کر پانی پیتا ہے تو دوسری طرف پانی ذرا سی تبدیلی کے بعد بذریعہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض کو جو پیشاب ہوتا ہے وہ میٹھا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، خارج ہوتا ہے۔ جس کی شناخت یہ ہے کہ پیشاب پر چیونٹیاں جمع ہو جایا کرتی ہے، اسی نسبت سے ایسے مریض کا شکر یا ایلوپیتھی میں شوگر کا مریض کہتے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء میں شوگر کی مختلف اقسام ہیں جس میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، پیشاب میں شوگر آنا قانون مفرد اعضاء تینوں تحریکوں یعنی اعصابی مزاج، عضلاتی مزاج اور غدی مزاج میں یہ آ سکتا ہے، جس کی مختصر تعریف آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں۔ قارئین خالق مطلق نے اس کائنات میں حیاتی مفرد اعضاء کی نسبت سے 3 قسم کے مٹھاس یعنی میٹھے پیدا کیے۔ جس وقت کوئی حیاتی مفرد اعضاء تیز ہو جاتا ہے تو جسم میں اس مزاج کا مٹھاس زیادہ جمع ہو جاتا ہے جو براہ بول خارج ہونے لگتا ہے۔ مثلاً کھاری کائن مٹھاس اعصاب و دماغ کو تیز کرتی ہے، یعنی جو کھاری اکائن ہے اعصاب و دماغ کی تیزی سے بھر کر براہ راست پیشاب میں خارج ہوا کرتی ہے۔ اس قسم کی مٹھاس گنا، تربوز، کیلا اور امرود وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ترش و تیزابی مٹھاس عضلاتی یعنی جو ہمارا خشکی والا مزاج ہوتا ہے اس کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب یہ مزاج ہمارے جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ترشی تیزابی مٹھاس پیشاب کے ذریعے خارج ہونے لگتا ہے، اور اس قسم کا مٹھاس کنو، مالٹا، انار، ترش اور عام انگور مرکہ میں پایا جاتا ہے۔ گرم مٹھاس غدد کی تیزی سے بھر کر براہ راست بول خارج ہونے لگتا ہے، یعنی یہ جب انتہائی زیادہ غدی تحریک پیدا ہو جاتی ہے، گرم مزاج پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت پیشاب کے ذریعے براہ راست خارج کرتا ہے۔ شہد اس مٹھاس کی سب سے اہم مثال ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ شہد کا مزاج گرم ہے اس لیے اس کی مثال یہاں پر تجویز کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غذا کھانے کے بعد جو مٹھاس یا گلوکوز بنتا ہے وہ اسی قسم کی مٹھاس میں شامل ہے۔ زیادہ تر جو شوگر کے مریض ہے اس قسم میں زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہی مریض غذا کھاتا ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ بعد پانی مانگنے لگتا ہے، تھوڑی دیر بعد پیشاب کر لیتا ہے اور پیاس پھر لگتی ہے، پھر پانی پی لیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی وقت تک جاری رہتا ہے جب تک تمام غذا جو اس نے کھائی ہے شکر میں تبدیل ہو کر یا گرم مٹھاس غدد و جگر کی تیزی سے بھر کر پیشاب کے ذریعے براہ راست خارج نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ کو شوگر کی اقسام بتائی ہیں اور اس کی تھوڑی سی تعریف بتائی ہے کہ اصل میں شوگر، تعارف بتایا ہے کہ شوگر اصل میں کیا ہے اور یہ کیسے انسان پہچان سکتا ہے اور اس کو شکر کا مریض کیوں کہتے ہیں یہ بھی ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم ویڈیو لے کر آئیں گے۔ انسولین عارضی علاج ہے جو یا وہ مشکل علاج ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے انتہائی ویل نسخے قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔